أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق اللہ العظیم. مذکورہ آیات قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ان آیات کی تفسیر پیش کروں گا کہ اللہ رب کریم نے ان آیات میں کیا مضمون بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. آپ فرما دیجئے خواہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. جس نام سے بھی پکارو سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها. اور آپ اپنی نماز میں بہت زیادہ پکار کر کے نہ پڑھیے اور نہ بالکل چپ کے پڑھیے. وابتغ بین ذلک سبیلا. ان کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ. آپ فرما دیجئے تمام خوبی اس اللہ کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کے لیے سلطنت میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حامی و مددگار ہے کمزوری کی وجہ سے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اس کی خوب بڑائی بیان کیا کیجیے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. تفصیل اور ان کے شان نزول کے متعلق میں باتیں پہلے عرض کروں. ان آیات کے متعلق اسباب نزول اہل علم نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ آپ دعا میں فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان. تو مشرکین نے سنا تو بطور اعتراض کی کہنے لگے کہ محمد تو ہمیں دو معبودوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور خود ہی وہ دو معبودوں کو پکار رہے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 کا پہلا ٹکڑا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن کا نزول فرمایا، اور آیت کا دوسرا حصہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو نماز میں پڑھتے تھے تو جو مشرکین قرآن نہیں سننا چاہتے تھے اور قرآن سے نفرت کرتے تھے تو وہ قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف اور حضرت جبرائیل کے خلاف وہ گستاخیاں کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، بد زبانیاں کیا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے کو نازل فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور
آیت کی سب سے آخری آیت اہل باطل کے عقیدوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جہاں عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہیں پر یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مشرکین میں سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان سب کی تردید کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فرقہ صابیہ کہلاتی ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اسی طریقے سے مجوس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان سب کی تردید کی گئی ہے، ان سب کے رد میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کا نزول فرمایا ہے۔ اب تفصیل یہ ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۔ پہلے جو باتیں کی گئی تھی وہ اسباب نزول کے متعلق تھا، اب تفصیل یہ ہے، اور ان مشرکین کا جواب یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ محمد بھی شرک کرتے ہیں، یہ بھی دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کر کے پکارو، اسی طریقے سے اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ رحمان، رحیم، غفور، شکور، حلیم، بہت سارے نام ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں۔ سارے نام لے کر کے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ شرک تو جب ہوتا ہے کہ جب مسمى اور ذات الگ الگ ہو، اور یہاں پر صرف ذات ایک وحدہ لا شریک ہے، صرف صفاتی نام ہے، سارے ناموں سے ایک ہی ذات کو بلایا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر شرک کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جس روایت کو بخاری اور مسلم اور دیگر کتاب میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، ایک کم 100، جو آدمی اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اہل علم اور محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہے، اور جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے 99 نام، یہ صرف تعین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تخیر کے لیے ہے، اور انسان کی جو مزدہ اور خوشخبری سنایا گیا ہے تاکہ لوگ یاد کرے اور اس پر عمل کرے، اس کے مصداق کو سمجھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے بارے میں صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ الغرض تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ آدمی اللہ کا کر کے پکارے یا رحمان کا کر کے پکارے، یا جو بھی اللہ کے صفاتی نام ہے ان سارے ناموں کو لے کر کے پکارا جاتا ہے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ذات ایک ہے، مسمى ایک ہے۔ اور آیت کا دوسرا ٹکڑا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مکے میں جب آپ نماز پڑھیں، صحابہ جب قرآن پڑھیں نماز میں، تو بہت زیادہ پکار کر کے نہ پڑھے، بہت زیادہ آواز کے ساتھ نہ پڑھے کہ کفار کے کانوں میں جائے اور پھر وہ قرآن کے خلاف بد زبانیاں کرے، اللہ کے خلاف، حضرت جبرائیل کے خلاف، اور نہ ہی بالکل اتنی آہستہ سے قرآن کریم کی تلاوت ہو کہ سامعین سن بھی نہ پائے، مقتدی سن بھی نہ پائے، بلکہ اس کے درمیان ایک معتدل طریقہ ہو، ایک متوسط طریقہ ہو کہ جس میں آدمی آسانی سے سن سکے اور کفار کے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچ پائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکم مکے کے لیے تھا، مدینہ میں یہ حکم باقی نہیں رہا۔ آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی طاقت قدرت کو، اور یکتائیت کے ساتھ ساتھ ان سارے باطل عقیدوں کی تردید بھی کی گئی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں،
ایک مانتے ہوئے پھر بھی اس کے ساتھ بیٹوں کو شریک کرتے ہیں، فرشتوں کو شریک کرتے ہیں یا اللہ کو کمزور مانتے ہیں، ان سب کی تردید کی گئی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ آپ کھلے عام یہ اعلان کریں کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کے ساتھ سلطنت میں، نظام کائنات میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حامی و مددگار ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ ایسے واجب الوجود ہستی کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہو اور تمام صفات عیوب اور نقائص سے پاک، منزہ اور مبرہ ہو۔ اگر اللہ کمزور ہو جائے، اللہ میں عیب آئے گا، اللہ میں نقص پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب اور کمی سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کی جائے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ سورہ اسرائیل کے آخری آیت کو اپنے گھر والوں کو، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کو سکھلاتے تھے، اور آپ نے اس آیت کا نام آیت العز رکھا ہے، یعنی عزت والی آیت نام رکھا ہے۔ اس آیت کے متعلق ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تھا، اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا اور چل رہا تھا۔ چلتے چلتے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو تنگ حال تھے، پریشانی تھے، غربت کے شکار تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے حال ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ تنگ حالی نے، پریشان حالی نے مجھے مجبور کر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، تم اسے یاد کرو اور اسے پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی میں تبدیل کرے گا۔ آپ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور یہی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ پھر کسی موقع پر نبی علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا اسے خوشحال میں اور اچھی حالت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس آیت کو برابر اور اس دعا کو میں برابر پڑھتا رہا۔ اس آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اسرائیل کے آخری کس انداز پر اس آخری آیت کو اختتام کیا ہے۔ جب اللہ نے آیت کو شروع کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری، اور جب آخری آیت کو بیان فرمایا تو فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یعنی الحمدللہ، اور جب آخری آیت کو، آخری ٹکڑے کو بیان فرمایا تو فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا سبحان سے، اور بیچ میں جو مضمون بیان کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ پر دلالت کرتا ہے، اور جب آخری آیت کو بیان فرمایا تو الحمدللہ پر ختم کیا، اور آخری آیت کے آخری حصے کو بیان فرمایا تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کے مفہوم پر ختم کیا۔ تو گویا کہ پوری سورت کا خلاصہ اور پورا مضمون اس سورت کے یہ نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔